بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہاتھوں کے بارے میں ہے۔ خوبصورت ہاتھ یقیناً ایک اچھی اور جاذب نظر شخصیت کی نشانی ہے۔ بہت سی خواتین اپنے ہاتھوں کی کیئر نہیں کرتی اور خاص طور پر شادی کے بعد تو وہ اور زیادہ کیئر لیس ہو جاتی ہیں، اور ایسی خواتین جو اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کس طرح سے حفاظت کریں۔ آج کا پروگرام خاص طور پر گھریلو خواتین کے لیے ہے، لیکن آج کی ریمیڈیز سے ایسی تمام خواتین استفادہ کر سکتی ہیں جن کے ہاتھ خشک، بے رونق اور پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہاتھ بے رونق، خشک اور کالے ہو جاتے ہیں۔ وجوہات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ان میں سے اپنی وجہ تلاش کر کے اس کو دور کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی بہت سی خواتین کے ہاتھ خشک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو خواتین کے ہاتھ کچن میں کام کرتے ہوئے خراب ہو جاتے ہیں۔ کپڑے اور برتن دھونے والے صابن اور سرف سے ہاتھ خراب ہونا ایک اہم وجہ ہے، کیونکہ صابن اور سرف میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ بے رونق اور خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھیں اس کی چند ایک اہم وجوہات۔ اب میں آپ کو احتیاطی تدابیر اور علاج بتاتا ہوں۔ بہت ہی زبردست نسخہ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ صابن اور سرف دو ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا پاسبل نہیں ہے۔ ان کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ گرم پانی کا استعمال نہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو کام کرتے وقت گلوز کا استعمال کریں، لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ گلوز پہن کر کام نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو گلوز سے الرجی ہے، کیونکہ گلوز لیٹکس فری نہیں ہوتے۔ یا تو آپ لیٹکس فری گلوز کا استعمال کریں۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ لوگ برتن یا کپڑے دھونے کے بعد خالص کوکونٹ آئل، زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل، ان تینوں میں سے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ماسک بھی بتاتا ہوں۔ اس کے لگانے سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ کدو کا تیل 1 چمچ، گلائسرین 1 چمچ، عرق گلاب 1 چمچ، لیمو کا رس 1 چمچ اور 1 عدد انڈے کی زردی لینی ہے۔ تمام چیزوں کو لے کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ ماسک آپ کا تیار ہے۔ اس کو ہاتھوں پر لگائیں۔ 15 سے 20 منٹ ہاتھوں پر لگا رہے اور پھر واش کر لیں۔ یہ یاد رہے کہ اس کو واش کرنے کے لیے آپ نے صابن کا استعمال نہیں کرنا۔ اس ماسک کو آپ اپنے پاؤں پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس سے آپ کے پاؤں بھی خوبصورت، گورے اور چمکدار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی بہت ہی آسان اور ایفیکٹو ہے۔ شہد 1 چمچ لے لیں اور مکھن 1 چمچ۔ اگر آپ کو مکھن، فریش بٹر آپ کو اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کریم بھی اویلیبل نہ ہو تو دودھ کی بالائی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنے ہاتھوں پر لگا لیں۔ اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں پر کم از کم 30 منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو واش کر لیں، لیکن صابن کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اس کو آپ ریگولر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت ویزلین اچھی طرح ہاتھوں پر لگا کر کاٹن کے گلوز پہن کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر دھو لیں۔ اس کو بھی آپ نے ریگولر کرنا ہے۔ میں نے آپ کو آج کے پروگرام میں 2 نسخے بتائے ہیں، ایک انڈے کی زردی والا اور دوسرا شہد والا۔ برتن یا کپڑے دھونے کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک نسخہ آپ اپنے ہاتھوں پر اپلائی کریں اور پھر 15 سے 20 منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھو لیں۔ یہ یاد رہے کہ ہاتھ دھونے کے لیے آپ نے صابن کا استعمال نہیں کرنا۔ ہاتھ پانی کے ساتھ دھونے کے بعد آپ نے خالص کوکونٹ آئل اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ان نسخوں کے استعمال سے آپ کے ہاتھ بے رونق اور خشک نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھے گی
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاسبل ہو تو آپ رات کو ویزلین اپنے ہاتھوں پر لگا کر کاٹن کے گلوز ضرور پہن کر سوئیں۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹس میں ضرور دیں۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام پسند آئے گا، اچھا لگے تو اسے شیئر بھی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔